السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحكيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قالت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المبين الكريم. لم يشهد من شهدكم والحمد لله رب العالمين. آئیے آواز مصطفیٰ ہمارے کریم ذہن رسول محمد کے ساتھ اور اختلاف جاننے والا مصطفیٰ محمد کے درجے کے ساتھ جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و سلام صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں رسولان درود و سلام کو پیش کرتے ہوئے اور صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاذ الجود والکرم علیہ وسلم وسلم. ایک اور بڑی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جن احوال والافاق وتقضي بحج الحاجات وتقترب بحج جميع السيئات وطرف أمنية كل درجات وتبرر سلمية من جميع خلية في الحياة والممات من كل بشيء قدير. وصول بركة كريم ورحمة الله عليه وسلم تعالى على سيدنا محمد وذريته عليه وتنفرج وتقدر حاجاتنا بالمعروف واستغفارات ويستغفر لنا بوجهه الذي وعلى وأصحابه بكل لمة ونفس بكل معاني بكل حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر شروع تھا، جس میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیسا کرم فرمایا کہ تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. تم تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی. تم مال و ثروت میں کم تھے، اللہ نے تمہارے مال میں اضافہ کر دیا. تم طاقت و قوت میں کم تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طاقت میں اضافہ کر دیا. تو لہٰذا ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اپنے رب تعالیٰ کو پہچانو اور مفسدوں کی راہ نہ چلو. دیکھو کہ وہ لوگ جنہوں نے فساد برپا کیا، جنہوں نے زمین میں ظلم و زیادتی کی، ان کا انجام کیا ہوا. اس کے بعد فرمایا جاتا ہے وَإِنْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں کا ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ نے نہ مانا تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم نے فیصلہ کرے، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہوتا ہے. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جب آپ اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، انہیں دعوت فکر دے رہے ہیں، تو اس درمیان کافی گفتگو ہوئی، جس میں اخیر میں پھر آپ نے ایک بات فرمائی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نے کا ایک گروہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا اور ایک گروہ ایمان لاتا ہے تو دونوں لوگ سب ہیں. چونکہ اس کا پس منظر یوں ہوا کہ کفار و مشرکین نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم لوگ حق پر ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، جاہ و مقام ہے، عزت شہرت ہے اور غلبہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اس لیے اللہ ہم سے راضی ہے. اگر اللہ تم سے راضی ہوتا تو تم کو بھی یہ سب کچھ دیتا. تو یہ سن کر مسلمانوں کے ایمان والوں کو ذرا ٹھیس پہنچی. ان لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ واقعی میں دولت تو ان کے پاس ہے، شہرت تو ان کے پاس ہے، غلبہ تو ان کے پاس ہے، اور ہم تو ٹھہرے غریب، کمزور، لاچار، مفلس، نادر، بے بس. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہاں پر دونوں گروہوں سے خطاب فرمایا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ کفار سے خطاب فرمایا، بعض فرماتے ہیں کہ صرف ایمان والوں سے خطاب فرمایا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ خطاب دونوں سے فرمایا. اور ہر ان دونوں کو کہا گیا چونکہ یہاں پر
اور فصبر، یہ جو دونوں لفظ آئے ہیں تم اور صبر کر، تو اس سے مراد دونوں گروہ، وہ ایمان لانے والا گروہ بھی اور کفر کرنے والا گروہ، وہ دونوں اس سے مراد ہے۔ چونکہ بعض کا ایمان لانا اور بعض کا کافر ہونا، چونکہ یہ ظاہر تھا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد دونوں ہی گروہ ہیں۔ جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا یوں ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری اس بات پر عمل کر، میری اس بات کو مان۔ تو لہٰذا اس طرح کا کلام کبھی کبھی رغبت دینے کے لیے یا پھر ڈرانے یا دھمکانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ طائفہ، اس سے مراد یہاں پر ان غریب ایمان والوں کی جماعت مراد ہے، وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو وہ لوگ اس سے مراد ہے۔ اور چونکہ اس کے بعد فرمایا گیا بالذی ارسلت، یعنی کہ میں جو ہے تو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ ارسل یعنی بھیجنا، اسی سے مطلب رسول ہے نا، میں جو بھیجا گیا ہے نا، ارسلت میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو لہٰذا چونکہ نبی جب کسی قوم کی طرف آتا ہے، بھیجا جاتا ہے، تو پھر وہ تمام احکام کے ساتھ، تمام عقائد و اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو اس قوم کی طرف جو ہے تو مبعوث فرماتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر فرمایا، یہاں دو چیزیں، ایک ہے من اللہ اور ایک ہے الیکم۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، الیکم تمہاری طرف۔ تو جو رسول ہوتا ہے وہ من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور الیکم یعنی کہ جو مخاطب ہوتے ہیں ان کی طرف، جو لوگ موجود ہوتے ہیں جس قوم کی طرف رسول بن کر کے آتے ہیں، وہ لوگ اس سے مراد ہے۔ طائفۃ لم یؤمنوا، یعنی کہ ان امیر لوگوں سے کہا جا رہا ہے، قوم کے ان کافر امیر لوگوں سے کہا جا رہا ہے یا ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكَمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، صبر کرو، ذرا ٹھہرے رہو، تھوڑا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور اللہ کا فیصلہ سب سے جلد اور سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا گیا کہ یہاں پر خطاب یا تو کافروں سے ہے یا مومنوں سے ہے یا پھر دونوں سے۔ اگر کفار سے خطاب مراد ہے، اگر یہاں کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكَمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اب صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو عذاب کے آنے۔ تم لوگ جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو تو لہٰذا وہ عذاب بہت جلد آنے والا ہے۔ تم جو میرا انکار کر رہے ہو، مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو اور ان ایمان والوں کو ستاتے ہو، تو اس بات پر ذرا اور تھوڑی دیر ٹھہرے رہو اور کچھ دن انتظار کر لو، پھر دیکھنا کہ اللہ کا عذاب تم پر کیسے آئے۔ تو لہٰذا چونکہ تم جو اعمال کر رہے ہو اور اس سے جو امید لیے بیٹھے ہو، مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان ببول کے کانٹے زمین پر بوئے، پھر اگر وہ انتظار، اگر وہ کہے کہ بس آج ہی پودا نکل آئے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ چونکہ دنیا میں اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جس طرح سے نظام چل رہا ہے، اس اعتبار سے اس کا آج کی آج پودا بن جانا یہ بظاہر ممکن نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ زمین میں جب کوئی بیج بویا جاتا ہے تو وہ پودا بننے کے لیے اسے وقت لگتا ہے۔ آج تم جو ببول کے کانٹے بو رہے ہو تو یہ خاردار درخت بننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ آج جو تم ظلم و ستم کر رہے ہو، آج تم جو یہ برائیاں کر رہے ہو، آج جو تم یہ لوگوں کو ستا رہے ہو، آج جو تم یہ بدعقیدگی کر رہے ہو، یہ بدعمالیاں کر رہے ہو، تو اس کا یہ سبب، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آج ہی تم پر عذاب آ جائے، بلکہ تھوڑا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انصاف ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑا وقت لگتا ہے، اس کے یہاں دیر ہے لیکن ادھیر نہیں۔ تو لہٰذا ان سے کہا گیا کہ ایک عرصہ دراز کے لیے جو ہے تو تم انتظار کرو، اور اگر اس سے مراد مومنین ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم رحمت الہی کا انتظار کرو، تم بھی صبر کرو،
انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور ضرور اس کی رحمت تمہاری دستگیری فرمائے گی۔ تو لہٰذا یہاں صبر سے مراد کئی اقسامات۔ اب اگر صبر کی بات کی جائے تو صبر بھی بہت ساری اقسامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو صبر کی بہت ساری اقسام ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پر صبر کرے۔ جب انسان کا نفس اس کو گناہوں کی طرف ابھار رہا ہو، گناہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو چکا ہو، گناہ اس کے بس میں ہو کہ بس یہ کام میں کر لوں گا، یہ گناہ میں کر لوں گا، لیکن اس وقت میں انسان صبر کر لے، اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لے، اس برائی سے روک لے، چاہے وہ بد عقیدگی ہو، چاہے وہ بد اعمالی ہو، جس قسم کی بھی برائی ہو، انسان اپنے آپ کو روک لے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، تو یہ بھی صبر ہے کہ انسان گناہ سے، حرام کاری سے، حرام رزق سے، حرام کمائی سے، حرام خوری سے اور حرام کاری سے اپنے آپ کو روک لے، تو یہ بھی صبر ہے۔ یہ ہوا حرام پر صبر کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے حلال پر صبر کرنا، نیکیوں پر صبر کرنا، کیونکہ بعض اوقات گناہ انسان کو چونکہ لذت کا سبب ہوتے ہیں، بہت چھوٹا سا انسان سمجھتا ہے چھوٹا سا تو گناہ ہے، چھوٹا سا تو کام ہے، چلو کر لیا تو کیا ہو جائے گا، لیکن اسی کی مخالف سمتوں میں نیکی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی بھی نیکی ہو تو انسان کو کرنا بڑی بھاری پڑتا ہے، بڑا گرا گزرتا ہے انسان کو نیک کام کرنا، اچھا کام کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، انسان کو بڑا بھاری گزرتا ہے۔ تو نیک کام کرنا یہ بڑا بھاری گزرتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھو، اور کسی نیکی کو یعنی کسی بڑے سے بڑے گناہ کو ہلکا مت سمجھو، اور کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی جو تو ہلکا نہ جائے۔ انسان کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کو احساس ہوتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی انسان کے لیے کبھی کبھی اس کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ گناہ تو انسان تھوڑی دیر کے لیے کرتا ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے، کہا گیا کہ لذت کی خاطر گناہ مت کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی اور عذاب باقی رہ جائے گا، اور تکلیف کے ڈر سے نیکی مت چھوڑو، اس لیے کہ تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن اس نیکی کا اجر و ثواب باقی رہ جائے گا۔ تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کبھی گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، کبھی نیکی کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن اب یہ انسان پر ہے کہ وہ گناہ پر بھی صبر کرے کہ گناہ نہ کرے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو تو اس کو کر گزرے، تاکہ پتہ نہیں کہ اسی کے سبب سے اس کی بخشش ہو جائے۔ اللہ کے حلال پر صبر کرے، اگرچہ وہ تھوڑا سا، جو بھی مل رہا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرے، مولا تیرا شکر ہے لیکن تو نے حلال کھلایا۔ یہ نہ ہو کہ حرام کی خاطر جو ہے تو پھر انسان چلا جائے، اور کبھی یہ بھی نہ ہو کہ حلال ہی تو ہو لیکن انسان جب کبھی حلال کی پیچھے بھی پڑ جاتا ہے نا، تب بھی انسان پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور میں آگے اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں۔ تو چونکہ ایک ہوتا ہے کہ بلاؤں پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، آزمائش جو خدا کی طرف سے آتی، امتحان جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اس پر صبر کرنا۔ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں، کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی راستہ نظر نہیں آتا ہے، کئی قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، معاملات سے انسان گزرتا ہے، کبھی غربت آتی ہے تو کبھی گھر میں موت ہو جاتی ہے، کبھی انسان دشمنوں کی گردے میں ہوتا ہے، تو نہ جانے کیسے کیسے معاملات انسان پر گزر جاتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ انسان اس وقت صبر کرے جب اس پر بلائیں اتر رہی ہو، مصیبتیں اتر رہی ہو، اس کی آزمائش ہو رہی ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ضرور ہم تمہیں آزمائیں، پھلوں کی کمی کے ذریعے،
مال کی کمی کے ذریعے، جان اور نفس کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، تو پھر جو صبر کرے گا اور کہے گا کہ بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے، تو پھر اسے خوشخبری سنا دو، اسے بشارت سنا دو۔ تو لہٰذا جو انسان صبر کرتا ہے اس کا پھل اسے ضرور ملتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے انتظار کا صبر، یہ بڑا بھاری ہوتا ہے، کسی چیز کا انتظار کرنا، یہ صبر کی انتہا ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کے انتظار میں بیٹھے کہ بس اب اس کا پھل آنے والا ہے، اس کا رزلٹ آنے والا ہے، اس کا جو ہے تو میرے سامنے اب محاسبہ آنے والا ہے، تو وہ لمحے بڑے ہی انسان پر گرا گزرتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور دن بھر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن جو افطار کا وقت قریب آتا ہے، جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا ہے، اس کا صبر بھی جو ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے کہ بس کب اعلان ہو اور میں روزہ افطار کروں۔ لیکن اس وقت بھی انسان صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے کہ نہیں، جب تک اعلان نہیں ہوگا تب تک میں افطار نہیں کروں۔ یہ بڑا انتظار کرنا کسی چیز کا۔ تو مومنوں سے جو وعدے کیے گئے کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ، آخرت کا دن بھی ہے، تمہیں اللہ انعام بھی عطا فرمائے گا، اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو انسان صبر کرے کہ بے شک انبیاء نے جو فرمایا ہے، ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے، وہ ہونا ہے۔ عذاب میں قبر بھی پر حق ہے، اور قبر میں جو کچھ انعام ہوتا ہے وہ بھی حق ہے، جو نیکوں کے لیے بیان ہوا، جو بدوں کے لیے بیان ہوا، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ حشر میں ہو، چاہے وہ جنت میں ہو، چاہے وہ جہنم میں ہو، یہ سارے معاملات ہوں گے، بس انسان صبر۔ تو یہ انتظار کا صبر بڑا بھاری ہوتا ہے، تو لہٰذا ان سے کہا گیا کہ تم صبر کرو۔ تو لہٰذا اب یہاں پر یحکم بنا ہے حکم سے، یعنی کہ فیصلہ فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً قیامت کے دن ہر ایک کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ انسان تو انسان، جانوروں کے درمیان بھی اللہ فیصلہ فرمائے گا، عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا۔ لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھلک دکھا دیتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرماتا ہے، کافروں کو ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ دنیا میں بھی وہ انعام عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ فیصلے فرما دیتا ہے۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، جگہ بدل 1000 کفار و مشرکین ایک طرف ہے جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہے، اور دوسری طرف 313 صحابہ کرام جن کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، صرف اللہ و رسول پر بھروسہ کر کے میدان میں کھڑے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور کفار ذلیل و رسوا ہو کر کے وہاں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے فیصلے میں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوتا، اللہ کسی سے رشوت لے کر کے فیصلے نہیں کرتا، اللہ کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرتا۔ یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ڈر سے فیصلے کرتے ہیں، جو لوگوں کے منہ دیکھ کر کے فیصلے کرتے ہیں، جو کبھی مال و اسباب کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، جو کبھی شہرت و حسن کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی چیزوں پر فارغ ہو کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی لالچ نہیں، کسی چیز کی حرص و طمع نہیں۔ وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سارے حاکموں کا حاکم ہے، اور سب سے بڑھ کر حاکم اور فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس کے یہاں عدل ہی ہوتا ہے، اس کا ترازو ہمیشہ انصاف ہی تولتا ہے۔ اللہ کا ترازو ہمیشہ انصاف ہی تولتا ہے، اس کے یہاں ظلم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ ہرگز ظالم نہیں ہے، اور نہ وہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، بلکہ وہ تو فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور وہ صابروں کو بھرپور انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ تو فیصلے تو یقیناً قیامت کے دن بھی ہوں گے۔ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے ہیں، جنہوں نے دنیا میں زیادتیاں کی ہے، اللہ ہر ایک کا فیصلہ فرمائے گا قیامت کے، ہر ایک کو۔ ہر انسان تو انسان ہے، اللہ جانوروں کے درمیان بھی فیصلے فرمائے گا قیامت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی سنگ والی بکری نے کسی بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ ان کے درمیان بھی فیصلہ فرمائے گا۔
اب قیامت میں اس بغیر سنگ والی بکری کو اللہ سنگ عطا فرمائے گا اور وہ بھی اسے اتنا ہی مارے گی جتنا دنیا میں اسے مارا گیا تھا. اس کے بعد اللہ ان کو مٹی کر دے گا. جب کافر اس منظر کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی ان کی طرح مٹی کر دیے جائیں، کاش حساب و کتاب کے بعد ہمارا بھی وجود ختم کر دیا جاتا. لیکن نہیں، یہ انسانوں کو بتانے کے لیے ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تجھ پر احکام شرع نافذ ہوتے ہیں، جانوروں پر تو حکم شرع آتا ہی نہیں ہے. شریعت جانوروں کے لیے تو ہے نہیں، لیکن اللہ کیسا حاکم ہے، اللہ کیسا عادل ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے اللہ قیامت کے دن جانوروں میں بھی فیصلے فرمائے گا، ان کے درمیان بھی انصاف قائم فرمائے گا، تاکہ لوگ دیکھیں اور جانیں کہ بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، پھر چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو. تو جب لوگ اس منظر کو دیکھیں گے تو پھر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیے ہوں گے وہ جان جائیں گے کہ یقیناً ان کا جان کتنا دردناک ہوگا، اور وہ جنہوں نے صبر کیا ہوگا وہ بھی جان لیں گے کہ بے شک جب اللہ ان جانوروں پر اتنا کرم فرماتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، اللہ اگر ہمارے صبر کا انعام عطا کرنے پر آئے تو کیسا انعام عطا فرمائے. تو رب تبارک و تعالی ہر ایک کے درمیان فیصلے فرمائے گا. جس نے اس دنیا میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ظلم کیا اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا، اس کا بھی اس کو جو بدلہ عطا فرمائے گا. تو کوئی نہیں بخشا جائے گا. ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے. کوئی ظالم ہو اس نے دنیا میں کیسا ہی ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ کیا ہو، اللہ اسے اس کے کیفر کردار تک ضرور پہنچائے. وقت تھوڑا لگتا ہے لیکن انجام بھی دردناک ہوتا ہے، بلکہ جسے جتنی ڈھیل ملتی ہے اس کا عذاب بھی اتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے. تو سمجھ، جو انسان اگر صبر کرے اور اللہ اس کے امتحان کو اور لمبا کر دے تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اور جو ظلم کرے اور اس کا وقت بڑھ جائے تو اس کا عذاب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اسے ڈھیل مل رہی، ڈھیل اگر مل رہی ہے تو اس کا عذاب بھی دوگنا ہوتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا چونکہ یہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم نے 3 اعتراض کیے. 2 اعتراض تو انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کیے اور 1 اعتراض انہوں نے شعیب علیہ السلام کی قوم سے کیا، مومنوں سے کیا، ایمان والوں سے کیا. شعیب علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا؟ شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ جس کلام کی بات کرتے ہیں، جس کلام الہی کی بات آپ کرتے ہیں، جو کتاب آپ لے کر کے آئے، جس وحی کی آپ بات کرتے ہیں، اس سے تو ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. کلام الہی تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کے دلوں پر اثر ہو، لیکن آپ جس کلام کی بات کرتے ہیں ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی بدبختی تھی کہ ان کے قلوب پر کلام الہی کے اثر نہیں ہو رہے ہیں. تو اس میں قصور کلام الہی کا نہیں ہے بلکہ اس میں قصور ان کے قلوب کا ہے، ان کے دلوں کا ہے. اس لیے کہ بارش ہر جگہ یکساں برستی ہے. اب اگر زمین نرم ہو تو وہ اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے اور وہاں سے پھل اور پھول اور پودے اگتا رہتے ہیں. لیکن اگر زمین پتھریلی ہو تو وہاں سے پانی بہہ جاتا ہے، وہ زمین فائدہ حاصل نہیں کرتا. تو لہٰذا قصور تو ان کے قلوب کا تھا کہ جو کفر و شرک اور گناہوں کی آلائش میں اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ کلام الہی ان پر اثر انداز نہیں ہوا. بلکہ ایک مثال اگر میں دوں، جو مریض ہوتا ہے نا، بیمار انسان جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو دوائیاں لکھ کر کے دیتا ہے، کہتا ہے یہ دوائیاں کھاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ. لیکن اگر مریض دوائی نہ کھائے، دوائی سے منہ پھیر لے، مجھے دوائی نہیں کھانی، اور پھر کہے کہ ہاں ڈاکٹر خراب ہے، ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، یہ اس کی دوائی صحیح نہیں ہے، اس کو کوئی اثر ہی نہیں. بھائی جب دوائی کھائی ہی نہیں تو اثر کہاں سے ہوگا؟ جب دوائی کھائی نہیں تو اثر کہاں سے ہوگا؟ تو لہٰذا یہ کفار وہ ہے کہ جو کلام الہی سننا ہی نہیں چاہتے، جو احکام الہی سننا ہی نہیں چاہتے، جو انبیاء کی دعوت کو سننا ہی نہیں چاہتے. ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے کہ کفار مشرکین حضور کا کلام سننا ہی نہیں چاہتے، حضور کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، حضور کی دلیل سننا ہی نہیں چاہتے. تو اثر کب ہوگا؟ اثر کیسے ہوگا؟ اب جو سنے گا اس پر اثر ہوگا. اب اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں.
بعض بیمار وہ ہوتے ہیں دوائی تو کھاتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دوائی ہے یہ کھاؤ لیکن اس چیزوں سے پرہیز کرنا, تو دوائی تم پر اثر کرے گی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں دوائی تو بھرپور کھائیں گے لیکن پرہیز ذرا بھی نہیں کریں. تو کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کلام الہی تو سنیں گے, حدیث بھی سنیں گے, علماء کی تقریریں بھی سنیں گے, مسائل بھی سنیں گے, سب کچھ سنیں گے, لیکن ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکالتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے پرہیز نہیں کی گناہ کرنے سے, انہوں نے پرہیز نہیں کی حرام کھانے سے, حرام خوری اور حرام کاری. اگر انسان اس سے پرہیز نہ کرے تو چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھ لے, کتنے ہی روزے رکھ لے, زکوٰۃ دے لے, حج کر لے, اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا. بے شک قرآن کا فرمان حق ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. نماز میں وہ طاقت ہے کہ نماز روک دیتی ہے, لیکن یہ جب سامنے والا رکنا چاہے, جب وہ رکنا ہی نہیں چاہتا, وہ ایک طرف تو حرام کھاتا ہے اور حرام کاری کرتا ہے, اور پھر آ کر مسجد میں کہتا ہے ہاں میرے جیسا نمازی نہیں, میرے جیسا حاجی نہیں, میرے جیسا پاجی نہیں, میں تو اتنے عمرے کر کے آ گیا, میں تو یہ کر لیا, میں تو وہ کر لیا. تو جب تک تو حرام کھائے گا, جب تک حرام کام کرے گا, لوگوں کے حق مارے گا, تو کتنی نماز پڑھ لے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پرہیز نہیں کرتے, لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں, مومنین ہوتے ہیں, جو پرہیز کرتے ہیں حرام سے, گناہوں سے, اور صبر کرتے ہیں, اور پھر نماز بھی پڑھتے ہیں, پھر روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, تو پھر اللہ ان کے درجوں کو بلند بناتا ہے. ان کے لیے انعام ہوتا ہے, ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے, ان کے ہاتھوں میں تاثیر ہوتی ہے, ان کے کلام میں, ان کی نظر میں تاثیر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں منبع برکات بنا دیتا ہے. تو لہٰذا یہ چیز. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم ان احکام پر عمل نہیں کر پاتے ہے نا, اور احکام پر عمل ضروری ہے, تو میری وہی بات جو میں نے کہی کہ یہ لوگ دراصل عمل کرنا ہی نہیں چاہتے. انسان ہے کہ جو کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا, پھر کہتا ہے کام ہوتا ہی نہیں. ارے بھائی تو گھر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا اور کہنا میرے گھر میں روزی آ جائے, تو یہ ممکن نہیں. دنیا کا دستور یہ ہے, دنیا کا قانون یہ ہے کہ تجھے محنت کرنی پڑے گی. تجھے اگر تو کسان ہے تو کھیت میں جا کر ہل جوتنا پڑے گا, تب جا کر فصل آئے گی. اگر کوئی کسان بیٹھا رہے اپنے کھیت کو دیکھتا ہوا کہ نہیں بس یہاں پہ فصل اگ جائے گی, تو یہ کچھ نہیں ہونے والا. تو یہی حال ہوتا ہے, لوگ عمل تو کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, نیکیاں کرنے کو تو تیار نہیں ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی اثر تو ہوتا ہی نہیں, ہم کو کوئی وظیفہ دے دو یہ پریشانی حل ہو جائے. ارے بھائی جو اصل ہے نماز تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے, جو اصل عبادات ہے تم نے تو اس سے منہ موڑ رکھا ہے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ پھر یہ پریشانی حل کیوں نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ ان لوگوں کا حال ہے. تیسرا انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ طاقتور ہم ہیں, غلبہ قوت ہمارے پاس ہے, روپیہ پیسہ دولت ہمارے پاس ہے, اگر تمہارے پاس ہوتی تو اللہ تم سے راضی ہوتا. اگر اللہ تم سے راضی ہوتا تو اللہ تم کو مالدار بناتا, تم کو دولت دیتا, شہرت دیتا, عزت دیتا, طاقت دیتا, قوت دیتا, لیکن تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے ہی پاس سب کچھ ہے. لہٰذا طاقت ہمارے پاس ہے, قوت ہمارے پاس ہے, غلبہ ہمارے پاس ہے, تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اللہ ہم سے راضی ہے. تو لہٰذا چونکہ ان بے وقوفوں نے اس دنیاوی مال و دولت کو یوں سمجھ لیا کہ یہی اللہ کی رضا کا سبب ہے, وہ ان دنیاوی آلائش, وہ ان دنیاوی آرام اور عیش اور طرب کے سامان کو اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ بیٹھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے اللہ اس سے راضی ہے, جس کے پاس عزت ہے اللہ اس سے راضی ہے, جو سب سے بڑا طاقتور ہے اللہ اس سے راضی ہے, جو سب سے بڑا عزت والا شہرت والا اللہ اس سے راضی ہے. ہرگز یہ چیزیں اللہ کو راضی نہیں کرتی, نہ یہ اللہ کی رضا کے اسباب ہیں. بلکہ کیا ہوتا ہے, حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اچھے اعمال, نیک اعلیٰ عبادات, بہترین معاملات اور کامل اخلاقیات میں تو اس کے ساتھ تمہاری طرف مبعوث کیا. یہ اصل کمائی, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تم عبادات کرو, نیک اعمال کرو, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, اللہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے.
اللہ کی رضا تو ان سامان میں ہوتی ہے، ان چیزوں میں ہوتی ہے۔ چونکہ آپ نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، یہ تو صدیوں سے ہوتا چلا رہا ہے کہ ہر نبی پر تمام لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ بعض ایمان لائے ہیں، بعض انکار بھی کر گئے۔ تو اگر میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور کچھ لوگ انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے۔ لیکن یاد رکھنا کہ ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے انبیاء کرام سے، فائدہ اٹھانا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان والے تو وہی ہوتے ہیں جو غربا اور مساکین ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ امیر تو اپنی دولت کے نشے میں ایسا مغرور ہوتا ہے، طاقتور اپنی طاقت کے نشے میں مغرور ہوتا ہے، عزت دار شہرت دار انسان اپنی عزت اور شہرت میں ایسا مغرور ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن غریب ہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر عاجزی اور انکساری اور خاکساری پائی جاتی ہے۔ لہذا غریب ہی ہوتا ہے کہ جو دین کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا امیر تو یہ بات سمجھ نہیں پاتا، وہ تو سمجھتا ہے کہ بس میرے پاس دولت ہے، میں جو چاہے خرید لوں، میں جو چاہے وہ کر لوں۔ تو لہٰذا اسی لیے رسول السلام نے فرمایا کہ دین ہمیشہ غریبوں میں پھیلا اور غریبوں ہی میں سمٹ کر کے رہ جائے۔ اور سرکار بھی دعا فرماتے کہ اللہ مجھے غریبوں میں ہی رکھ، اللہ مجھے بھی غریب رکھ اور غریبوں میں رکھ۔ حضور خود فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا اور چاندی بن کر میرے ساتھ جائے، لیکن میں اس دنیاوی مال و زر کو ترجیح نہیں دیتا، میرے نزدیک تو آخرت کے اعمال اصل۔ انسان جب غریب ہوتا ہے تو ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب وہ امیر ہوتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کا شکر بھی بھول جاتا ہے۔ تو حضور جب خود دعا فرما رہے کہ اللہ مجھے غریبوں میں رکھ اور میرا حشر بھی غریبوں میں فرما، تو یہ تو نبی تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور خود اس بات کی جو تمنا کر رہے کہہ رہے ہیں۔ تو چونکہ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی مال دولت عزت شہرت طاقت یہ چیزیں اللہ کی رضا کا سبب ہے، تو یہ سمجھ لے کہ ہرگز یہ چیزیں جو ہے تو اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہے، اور نہ ہی غریب ہونا، بے بس ہونا، بے کس ہونا یا مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہونا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان جو ہے تو رب کی رضامندی کی علامات نہیں ہوتی ہے، بلکہ مال کے ذریعے اگر اللہ نے کسی کو مال دیا نا، کسی کو دولت دی، طاقت دی، عزت دی، شہرت دی، اور اگر اس کے ساتھ وہ نیک اعمال کی توفیق اسے عطا کر دی گئی ہے، اسے حسن اخلاق عطا کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے قابل مبارکباد چیز ہے، پھر یہ اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ لہٰذا اسی طرح جو ہے تو یہ رضا الہی کی دلیل ہے کہ انسان کو مال و دولت کے ساتھ نیک اعمال حسن اخلاق کی توفیق مل جائے، اور اسی طرح غریب رہنا رب تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ غریب رہ کر رائے حق سے ہٹ جانا اور رب کی ناشکری کرنا یہ اس کے غضب کی دلیل ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ناشکری۔ تو اس لیے غریب ہی جو ہوتے ہیں نا وہی زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں، وہی زیادہ دیندار بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، اور نام لیتا ہے اگر ہمارا کوئی تو غریب، اور پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، اور زندہ ہے ملت بیضا غربا کے گھر سے۔ تو جو غریب ہوتے ہیں نا یہی پردہ رکھتے ہیں، امیر کو تو اپنی دولت کا نشہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہ ساری باتیں سمجھی، یہاں چند باتیں سمجھ لیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جب ایمان لانے کی بات ہے نا تو ان پر سب لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ بعض ایمان لاتے ہیں اور بعض کفر کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان آپ کی ہر بات مانے، ہر انسان آپ کی ہر بات بھی نہیں مانے، تو یہ ہوتا چلا آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب نبی پر ایمان لائے تو اس کے کل لائے ہوئے دین پر ایمان لایا جائے، کل لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا جائے، یوں نہیں کہ بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیں، آدھی چیزوں کو تم مانے اور آدھے کا انکار کر دیں، ایک مسئلہ تو مانے اور ایک کا انکار کر دیں، تو یہ نفسانیت، یہ ہوائے نفس ہے۔ جب دین کو مانو تو پورا پورا مانو،
یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ جب ایمان والو اسلام میں داخل ہو تو پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں کہ آدھا ادھر خدا کو بھی راضی کرنا ہے تو شیطان کو بھی خوش کرنا ہے نا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں ادھر تو مسجد میں آ کے نماز بھی بن گئے اور باہر جا کر کفار مشرکین کو بھی خوش کیا جا رہا ہے، وہابیوں دیوبندیوں کو بھی خوش کیا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو بھی خوش کیا جا رہا ہے، تو یہ تو اگلی پالیسی نہیں چلنے والی۔ فی السلم کافہ، جب داخل ہو نا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورا شریعت پر عمل کرو، یہ نہیں کہ اپنے مطلب کی باتیں لے لو، اپنے مفاد کی باتیں تو نکال لی۔ تو نبی جو پیغام لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، جو احکام لے کر کے آئے، جو کتاب لے کر کے آئے، اس پہ پورا ایمان۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ وہابی دیوبندی وغیرہ وہ قرآن کی بعض آیتوں کو تو مانتے لیکن بعض کا غلط مفہوم کر کے اس کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو چونکہ انبیاء علیہ السلام کہ لائی ہوئی ہر بات پر ایمان لانا جو ہے تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کی پکڑ اور مظلوم کی مدد ضرور فرماتا ہے، اگرچہ دیر لیکن اس کے یہاں اندھیر نہیں۔ رب کے معاملات میں، امتحان میں وقفہ طویل ہو سکتا ہے لیکن انصاف ہو کر کے رہتا ہے، یاد رکھے انصاف ہو کر کے رہتا ہے۔ ایک روایت میرے ذہن میں آئی، حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام جب آپ معراج پر گئے، جب آپ کوہ طور پر گئے، آپ کی معراج میں وہی ہوئی کوہ طور پر، جب رب تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، رب کا جلوہ آپ دیکھنے کے لیے، تو کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام نے جب زمین پر نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے جو ہے تو ایک درخت ہے اور ایک سوار، گھوڑا سوار آیا اور اس درخت کے نیچے آ کر آرام کرنے لگا۔ اس درخت کے نیچے آ کر کے وہ بیٹھا، کچھ دیر اس نے آرام کیا، اس کے پاس اس کی اشرفیوں کی تھیلی تھی جو کہ اس نے وہاں رکھی اور آرام کرنے لگا۔ جب وہ نیند سے اٹھا تو ویسے ہی چلا گیا اپنی اشرفی کی تھیلی کو وہی بھول گیا اور اسے بھول کر کے وہ بہت دور چلا گیا۔ پھر ایک بوڑھا شخص آیا اور ایک جو ہے تو اس کے بعد ایک نوجوان آیا اور آ کر کے اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے۔ تھوڑی دیر اس نے آرام کیا تو وہ تھیلی اسے مل گئی، اس نے وہ تھیلی اٹھائی، اسے دیکھا، آس پاس لوگوں کو دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور چلتا بنا، تو وہاں سے نکل گیا۔ پھر اخیر میں ایک بوڑھا شخص آیا اور وہ آ کر کے اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے، کچھ دیر آرام کیا تو وہ پہلا شخص جس کی وہ تھیلی تھی، جس کی وہ اشرفیات، وہ لوٹ کر کے آیا اسی پیڑ کے پاس اور اپنی تھیلی ڈھونڈنے لگا۔ جب اس شخص کو، اس بوڑھے شخص کو اس نے دیکھا تو کہنے لگا تم نے میری اشرفی کی تھیلی دیکھی؟ تو کہا کہ میں نے نہیں دیکھی۔ کہا کہ تو نہیں دیکھی ہوگی، تو نہیں چرائی ہوگی کیونکہ یہاں تو ہی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی تھیلی نہیں دیکھی۔ اب وہ شخص آگ ببولا ہوا اور اس نے اپنی تلوار نکال کر اس بوڑھے کا قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دست بسوال کہنے لگے مولا اس کام میں حکمت کیا ہے؟ العالمین، بظاہر دیکھنے سے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بوڑھا قتل ہوا ہے وہ ظلمن قتل ہوا ہے اور وہ جو تھیلی کوئی اور لے گیا ہے وہ تو کسی اور کا مال ہڑپ کر کے چلا گیا۔ مولا اس میں تیری حکمت کیا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں اس کی حکمت تمہیں بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ جو نوجوان شخص تھیلی لے کر کے گیا ہے، اس کے باپ نے، جس کی وہ تھیلی لے کر گیا، اس کے باپ نے اس کے باپ سے کچھ اشرفیہ ادھار لی تھی لیکن اسے ادا کیے بغیر وہ مر گیا۔ تو لہٰذا آج میں نے انصاف کر دیا کہ آج اسے اس کا حق اس کے بیٹے سے دلوا دیا، اس کے بیٹے کو اس کے بیٹے سے حق دلوا دیا، اور وہ جو بوڑھا اس کے ہاتھوں قتل ہوا یہ وہ شخص تھا، یہ وہ بوڑھا تھا جس نے اس پہلے شخص کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اس لیے آج میں نے دیت کے طور پر خون کے بدلے میں نے آج اس بوڑھے کے، اس نوجوان کے ذریعے اس بوڑھے کو قتل کروانا۔ تو اللہ کا یہ انصاف ہوتا ہے، بظاہر انسان کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ کے یہاں، میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی دیر ہوتی لیکن اندھیر نہیں۔ بظاہر انسان کو کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے
یہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ انصاف بھی چھپا ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو اللہ اسے ضرور اس کا بدلہ، اس کا جو ہے تو ظالم کو اس کا جو ہے تو اللہ بدلہ بھی دے گا، اور مظلوم کو اللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ چاہے وہ دنیا میں فرما دے یا پھر آخرت میں فرما دے۔ تو بہرحال چونکہ رب تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے نا، یہاں پر فرمایا گیا کہ احکم الحاکم، کہ اللہ سب سے بڑا، تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اور بھی حاکم ہیں؟ کیونکہ یہاں لفظ حاکمین جمع کے صیغے میں آیا کہ اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے، سب حاکموں سے اچھا حاکم ہے، سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ تو کیا اور بھی حاکم ہے؟ کیا خدا کے علاوہ اور بھی حکام ہے؟ تو ہاں ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے اپنی عطا سے لوگوں کو حاکم بنایا۔ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے درمیان جو ہے تو فیصلے کرتے، چاہے وہ جج ہو، چاہے پھر وہ منصف ہو، جو بھی ہو، جس طرح کے بھی وہ لوگ ہو، تو وہ ایک طرح کے حکام ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر کے جاتے ہیں، اپنے مسئلے لے کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں فیصلہ۔ تو اگر وہ فیصلہ کرنے والا عادل ہے، اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے دوگنا اجر ہوگا، لیکن اگر وہ غلط فیصلے کرتا ہے، رشوتیں لے کر فیصلے کرتا ہے، تو پھر وہ انسان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اب یہاں سے سمجھے کہ جب ان دنیا داروں کو اللہ حاکم بناتا ہے تو پھر اللہ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو بھی حاکم بنایا۔ اللہ کے انبیاء بھی حاکم ہے، اس کے اولیاء بھی حاکم ہے، اور اس کی عطا سے حاکم ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان حق و باطل کے فیصلے فرماتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان صحیح و غلط، حرام و حلال کے فیصلے فرماتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہر طرح کے حاکم ہے، ہر طرح سے فیصلے وہ فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام تمام انسانوں کے حاکم، تمام جانداروں کے حاکم ہیں، تمام اللہ کی کائنات کے حاکم مطلق ہیں۔ اللہ نے حضور کو تمام کائنات کا حاکم بنایا، اسی لیے چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ غیر جاندار ہو، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، سب حضور کی بارگاہ میں فیصلے کرانے جاتے ہیں۔ اور ہزاروں اس کے اوپر واقعات کتب احادیث میں معتبر موجود ہے کہ ہرنیوں نے، کبھی کبوتروں نے، کبھی چڑیا نے، تو کبھی اور جانوروں نے، کبھی اونٹ نے حضور کی بارگاہ میں جا کر فریاد کی، فیصلہ حضور نے فیصلے فرمائے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ سب کی مدد لے، تو حضور کو اللہ نے حاکم بنایا۔ جو کہتے ہیں کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، حضور کسی بات کے مالک و مختار نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حاکم حکیم دانتوں دباتے یہ کچھ نہ دے مردود مراد، یہ کس آیت خبر کی؟ قرآن میں کہا لکھا ہے کہ حضور لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ حضور تمہارے درمیان سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا، اور حضور جو فیصلہ فرما دے، حضور جو تمہارے درمیان حکم نافذ فرما دے، اسے کھلے دل سے قبول کرو، اور جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانے گا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایسے شخص کا قتل کر کے بتا دیا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ منافق ہے کہ جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے۔ تو لہٰذا بہرحال ان باتوں کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر ہے۔ دنیا میں انسان ظلم کر کے چھپنا بھی چاہے نا، وہ لاکھ کوشش کرے کہ میں چھپ جاؤں، لیکن ظلم کسی کا چھپتا نہیں، جرم کسی کا چھپتا نہیں۔ دنیا میں تو اپنے جرموں کو چھپا لو، اپنے گناہ کو چھپا لو گے، لیکن قیامت میں اللہ لوگوں کے باطن کو بھی ظاہر کرے گا، لوگوں کے دلوں کی نیتوں کو بھی اللہ ظاہر کر کے فیصلے فرمائے گا قیامت میں کہ تیری نیت کیا تھی، تیرا معاملہ کیا تھا، اور پھر اس کے اعتبار سے قیامت میں اس کے فیصلے ہوگی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے۔ تو بہرحال اللہ سب سے بڑھ کر حکم الحاکمین ہے، اس لیے اپنے معاملات کے درست، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ اللہ کی رضا کے اسباب نہیں، بلکہ نیک اعمال کرنا، اچھے عقائد، عمدہ عقائد کو جو ہے تو قبول کرنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن ظن سے پیش آنا، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا جو سلسلہ شروع تھا، آج بھی نماز کے چند مسائل کو سماعت کریں۔ نماز کے مکروہات تحریم، وہ کون سے افعال ہیں کہ جن سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے؟ تو پہلے مکروہ تحریمی کیا ہے، آج اس کو سمجھیں۔ مکروہ تحریمی یعنی وہ کام
کہ جو حالت نماز میں کرنا منع ہے، جن کے کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے نا، جو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ بعض کام ہے، اس کی تفصیل سنیں گے آپ دھیرے دھیرے، تو وہ کون کون سے کام ہے نا کہ جو مکروہ تحریم ہے، جن کو حالت نماز میں کرنا منع ہے، اگر کسی نے کر لیا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی اور اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ مکروہ تحریمی سجدہ سہو سے بھی زائل نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان نے حالت نماز میں بھی ایسا کام کر لیا جو مکروہ تحریمی تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں سجدہ سہو کر کے اس کی تلافی کر لوں، تو ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے دوبارہ اس نماز کو پڑھنا پھر سے اس کو یہ تو واجب ہے۔ تو لہٰذا پہلے مکروہ تحریم کی تعریف کو آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے متعلق جو بھی مسائل آئیں گے اس کو سمجھنا انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ حضرات دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کرتے ہوئے توبہ کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔